سے لے کر رات 9 بجے تک، اور اس کے لیے آپ اوپن انویٹیشن اس صورت میں ہے کہ آپ اس کا پاس حاصل کر سکتے ہیں۔ پاس حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں گے 03301980 میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 03301980 اس لائیو کانسرٹ میں فلک شبیر ہوں گے، علی شیر ہوں گے اور بہت سارے سنگرز ہوں گے جو پرفارم کریں گے۔ تو اس میں پارٹیسپیشن کے لیے آپ اس بتائے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پاس حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد موکا صاحب، سر آپ کا شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ جی تھینک یو فرق بھائی اور پوری ٹیم FM 96.6 کی۔ سر سب سے پہلے یہ روزمرہ کی ایک ریومر، آئے دن ایک کنفیوژن ہے بچوں کی کہ چھٹیاں کب ہوں گی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 20 تاریخ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں اور 1 جنوری تک چلیں گی۔ پھر ایک دوبارہ ریومر آئی کہ 23 تاریخ سے چھٹیاں ہوں گی، 5 تک چلیں گی۔ پھر کل ایک پریس کانفرنس میں 2 طرح سے اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ ایک انہوں نے بتایا کہ 23 دسمبر سے لے کر 6 جنوری تک ہو رہی ہیں، اور دوسری اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر 3 جنوری سے لے کر آنورڈ چھٹیاں ہوں گی 20 یا 22 جنوری تک۔ اس کو ذرا آپ ریکٹیفائی کریں، کنفرم کریں ہمارے سننے والوں تک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فرق بھائی۔ یہ سوال جو ہے بہت سارے دوست اور پیرنٹس کی طرف سے مجھے کالز آ رہی تھیں۔ دیکھیں اگر تو پورے اختیارات دیے جائیں نا کہ جن کا شعبہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ایجوکیشن کی منسٹریز ہیں، وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کب چھٹیاں کرنی اور کب نہیں کرنی، اور اس پہ ہماری جو وفاق کی ایجوکیشن منسٹری ہے، ہمارے جو صوبوں کی ایجوکیشن منسٹری ہے، ان کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھتے رہیں۔ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پہلے بہت چھٹیاں ہو چکی تھی، اب وہ چاہتے تھے کہ چھٹیاں کم کی جائیں، اور جنوری میں چونکہ پچھلے چند سالوں سے سردی کی جو شدت ہے اور سموگ کی جو شدت ہے وہ جنوری میں زیادہ ہو جاتی ہے، تاکہ دسمبر کے جو دن ہیں یہ پڑھنے کے لیے بچا لی جائیں اور جنوری میں چھٹیاں کر دی جائیں۔ تو پھر اس میں کورٹ نے مداخلت کی، اور کورٹ کے حکم پر جو پنجاب کی ایجوکیشن منسٹری اور دیگر صوبوں کی ایجوکیشن منسٹریز ہیں، انہوں نے 23 دسمبر سے 6 جنوری تک جو ہے نا چھٹیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، دیکھیں ہر چیز کا، ہر ایشو کا، ہر مشکل کا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہے، لازمی ہوتا ہے، اور جو باشعور قومیں ہیں، جو سمجھدار قومیں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا حل تلاش کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی سیکٹر کا جو ہے وہ لاس نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ پچھلے جو تقریباً 1.5 سیشن گزرا ہے، 550 دنوں میں سے تقریباً 50 سے 60 دن بچے اسکول آئے۔ اب تقریباً 80 ڈیز ہوئے تھے کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ چل رہے تھے، اور یہ تسلسل، جو تعلیمی تسلسل ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے تھا، اور اتنا پہلے ہمارا ایجوکیشنل لاس ہو چکا تھا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس پہ اسٹاف بھی، پیرنٹس بھی، اسٹوڈنٹس بھی، انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا صرف اور صرف اپنی پڑھائی پہ، اور بچے ایکسائٹڈ بھی تھے۔ بہت دیر کے بعد ادارے کھلے، تعلیمی اداروں میں جو ہم نصابی سرگرمیاں وہ بھی جاری تھیں، بچوں کے سپورٹس کے پروگرامز بھی ہو رہے تھے، بچوں کے تعلیمی اداروں میں فیملی فیسٹیول بھی ہو رہے تھے۔ تو 2 سالوں کے بعد اب تعلیمی اداروں کی جو رونق ہے، وہ جو جوبن ہے، وہ پورے زور سے اور باوقار طریقے سے تعلیمی ادارے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ صحیح۔ اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جیسے ہماری ایجوکیشن منسٹری چاہتی ہے کہ جنوری سے چھٹیاں ہوں گی، اسی حساب سے پھر تعلیمی اداروں نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ ترتیب دیا، اور دسمبر میں امتحانات لے رہے تھے۔ صحیح۔ تو کورٹ کی مداخلت پہ پھر اچانک تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑا۔ اس پہ ایجوکیشن منسٹری نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور ظاہر ہے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور وائس سیکٹر جو ڈسپلن کی پاسداری بھی کرتا ہے، وہ کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوں، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آرڈر ہوں، وہ پنجاب یا وفاقی حکومت کی طرف سے آرڈر ہوں، تو یہ وائس سیکٹر ہے جو اس پہ مکمل اس پہ عمل درآمد کرتا ہے۔ اب چونکہ کورٹ کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے، یقیناً تعلیمی ادارے اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ مایوس بھی ہیں اس فیصلے کو
اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے کئی سلوشن تھے. صحیح. اب ایک ریسرچ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ تقریباً جتنے بھی بڑے شہر ہیں 20 سے 23 ہزار ٹکا شاپس کی جو ہیں وہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, اور ان میں 5 سے 60 ٹن ایک شہر میں ڈیلی کا کوئلہ جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے. اب اس سے جتنی پولوشن ہو رہی ہے, اس سے جتنی سموگ بڑھ رہی ہے, اس کا تو کوئی حل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس کی پرائرٹی کھانا پینا ہے, مزے اڑانا ہے. ایجوکیشن ہماری وہ پرائرٹی نہیں ہے. اس کو ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ لیتے ہیں. یعنی کھانا ضروری ہے اور ایجوکیشن جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہے. پھر اگر آپ ٹریفک پہ کبھی آپ غور کریں, جو روڈز پہ جتنی ہماری ٹریفک رواں دواں, بہت سی دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور جو اینٹوں والے بھٹے ہیں ان کو آپ چیک کریں. وہاں پہ جو ماحول ہے, جتنی ہماری انڈسٹری ہے وہاں سے جتنی پولوشن اٹھ رہی ہے, اور بہت ساری انڈسٹری ایسی ہے ہمارے شہر میں بھی ایسی ہے جہاں پہ پلاسٹک کو جلایا جاتا ہے, یہ پرانے جو جوتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے, اور اس طرح کا جو رف سا سامان ہے جس سے بہت ساری پولوشن پیدا ہو رہی ہے, اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں. آئس کے بہت سارے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں. لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں اس سائڈ پہ تو اپنی توجہ نہیں کرتی ہیں. ہمارے جو محکمے اپنے تندہی کے ساتھ ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں, اور پھر ایک آسان سا ٹارگٹ جو وہ تلاش کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہو کہ اپنی ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے تعلیمی اداروں کو جو وہ بند کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ایجوکیشنسٹ ہیں فرق بھائی وہ تو ڈسہارٹ ہیں, اور اسٹوڈنٹس بھی اب چاہتے تھے کہ اب تعلیمی اداروں کا جو سلسلہ ہے وہ کھلا رہنا چاہیے اور ان کو اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہیے. پچھلے کچھ عرصے سے الحمدللہ تعلیمی اداروں کا نظام بڑا کنسسٹنٹ ہے, اس میں کوئی بریک نہیں ہے. ہم نے 6 days in a week کلاسز کنٹینیو کروا دی ہیں. یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہم کووڈ کی سچویشن سے باہر آ چکے ہیں, کلاسز ریگولر ہیں. جب ریگولر سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو اس میں جیسے ویدر چینج ہوتا ہے تو بچوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, پیرنٹس کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ایک دم سے اب سردی کی شدت بڑھ گئی ہے تو اتنی سردی میں بچوں کو باہر نکالنا یا اسکول میں بھیجنا اتنا کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوتے. تو شاید اس حوالے سے پیرنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں ویکیشنز الاؤ کی جائے. جہاں تک پیرنٹس کی ریکوائرمنٹ کی بات ہے تو یقیناً ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر آج سے ہم 10 سال 15 سال 20 سال پہلے جاتے ہیں تو اس ایریے کا جو کلائمیٹ تھا وہ اور تھا. اب پوری دنیا کا جو کلائمیٹ ہے وہ چینج ہو گیا. پہلے دسمبر پڑتی تھی اس خطے میں دسمبر میں, اور نومبر سے بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اکتوبر سے پاکستان میں جو ہے وہ سردی کی شدت شروع ہو جاتی تھی, اور دسمبر کا جو مہینہ یہاں پہ شدید سردی پڑتی تھی. اب موسم چینج ہونے کی وجہ سے زیادہ جو سردی کی شدت ہے وہ جنوری میں آتی ہے, اور جتنی فوگ اور سموگ جو ہے وہ جنوری میں ہوتی اتنی دسمبر میں نہیں ہوتی. اب ہمیں اپنی جو ترجیحات ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے. ہمیں پوری دنیا کی طرف یا دیگر دنیا کی طرف دیگر ممالک کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اب وہ بہت سارے ہمارے کرسچن کمیونٹی جہاں پہ اکثریت ہے جن کنٹریز میں انہوں نے کرسمس کے حوالے سے اپنی تقریبات رکھنی ہوتی ہیں, وہ دسمبر کے جو آخری عشرہ ہے وہ ویکیشن دیتے ہیں بچوں کو, ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اور جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی دیکھا دیکھی پھر ایک روایت شروع ہوئی کہ ہم بھی انہی دنوں میں ہم نے چھٹیاں کرنا شروع کر دی. ہمیں دیگر لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے ملک کے لیے جو بہتر ہے, اپنے بچوں کے لیے جو بہتر ہے, جو تعلیم کے لیے بہتر ہے, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں چھٹیوں کے خلاف نہیں ہوں. جب ایک ہیکٹک روٹین پڑھنے کی چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد بچوں کو تفریح کے لیے ان کو ذہنی طور پہ ریلیکس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, چھٹیاں ضروری ہوتی ہیں. لیکن جب آپ بار بار چھٹیاں کرتے ہیں تو پھر ایک جو بچوں کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ بڑا بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے. ان کی ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں, پھر ان کا پڑھنے کے لیے دل نہیں کرتا, فارغ رہنے کے لیے دل کرتا ہے, گھروں میں رہنے کے لیے ان کا جو ہے وہ دل کرتا ہے, اور ان کا جو اندر کا سیلف ڈیفenس میکانزم ہے وہ بڑا بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے. لیکن سر یہ چھٹیاں شروع سے جو ونٹر ویکیشنز ہیں یہ ہمیشہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں ہوا کرتی تھی.
22 को या 23 दिसंबर को छुट्टियां होती थी, 1 जनवरी को दोबारा स्कूल ओपन होते थे। एक अरसे से ये सिस्टम चलता जा रहा था। पिछले कुछ सालों से इसमें चेंज आना शुरू हो गया। जैसे आप बता रहे हैं कि वेदर फोरकास्टिंग में चेंज आना शुरू हुआ, हमारे मौसमियाती तब्दीली ऐसी आई कि अब सर्दी जो है वो शिद्दत जनवरी में ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे इदारे दिसंबर में छुट्टियाँ करते थे, फिर जनवरी में अनाउंस होना शुरू हो गई। लेकिन विंटर वेकेशन का कॉन्सेप्ट तो बड़ा पुराना है और ये होती भी है, और इसमें एक तजाद बड़ा वाज़े पाया जाता है कि जब भी अनाउंसमेंट होती है तो इदारे इस चीज़ को समझते नहीं हैं। प्राइवेट इदारे इस चीज़ पे अपना ऑब्जेक्शन देते हैं कि हमारे मुताबिक ये स्केड्यूल होना चाहिए वेकेशंस का। गवर्नमेंट इदारों को तो फॉलो करना है ही उस सिस्टम को। उसके बारे में क्या मैंने फ़र्क भाई पहले ये बात कही है कि तलीमी इदारे वाद सेक्टर ऐसा है जो पूरे डिसिप्लिन के साथ जो भी हुकूमती शेड्यूल होता है और जो भी किसी कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी मिसालें सामने तो अब इस बेशुमार लॉस उठाने के बावजूद बहुत सारे तलीमी बंद हुए, कोविड के दौरान बहुत सारी मुश्किलात पेश आई, लेकिन हुकूमत ने जो ऑर्डर किया हमने उसको ओबे किया, हमने उसकी वायलेशन नहीं की। अब भी हम उसकी पाबंदी करते, लेकिन अगर आप देखें चंद साल हम पीछे जाते हैं तो अब जो विंटर वेकेशन है वो कब शुरू होती थी? 23 या 24 दिसंबर की पहली छुट्टी होती थी और 1 जनवरी को इदारे दोबारा खुल जाते थे। इसका मतलब है 7-8 छुट्टियां होती थी। अब पिछले चंद सालों से पहले 7-8 दिन के लिए छुट्टियां की जाती हैं, फिर उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है, आगे जनवरी के कुछ दिन जो है वो मिला लिए जाते हैं, और फिर एक्सक्यूज या उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि चूंकि जनवरी में सर्दी बढ़ गई है इसलिए हमें मजबूरन हमें छुट्टियां एक्सटेंड करना पड़ेगी। अब इन्होंने 6 तारीख तक तो छुट्टियां एक्सटेंड की हैं। अब ये इदारे 6 को नहीं, मैं समझता हूँ कि ये 10-11 को खुलेंगे, क्योंकि 6 को गालबन जुमेरात बन रही है। अब जुम्मे को आमतौर पे बच्चे स्कूलों में नहीं आते और सैटरडे और संडे की वैसे तलीमी इदारों में छुट्टी होती है, आगे मंडे तक चले जाएंगे। इसका मतलब है कि तकरीबन 20 दिन के लिए जो है ना वो इदारों को बंद किया गया। छुट्टियों के हम खिलाफ नहीं हैं, हम जो भी बात करते हैं दलील के साथ करते हैं, मंतक के साथ करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते कि जो हमारी जिद पे मबनी हो या हमारी उसमें ना हो। यकीनन हम ये नहीं चाहते। सर, इन वेकेशंस में सिर्फ स्कूल शामिल होंगे या कॉलेजेस भी शामिल होंगे? इसमें यूनिवर्सिटी का शायद शेड्यूल डिफरेंट हो, क्योंकि उसमें एग्जाम चलते हैं, HEC के अंडर चलते हैं, और उसमें शायद जहाँ तक मुझे इसका इल्म है कि वो लेट छुट्टियां कर रहे हैं। बाकी स्कूल और कॉलेजेस इस पे इंशाल्लाह प्राइवेट कॉलेजेस भी शामिल हैं उसमें। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, जो सेशन हमारा जो अभी चल रहा है, अभी वेकेशंस आ जाएंगी, बकौल आपके कि 15 की बजाय 20 छुट्टियां हो जाएंगी, हमारे एग्ज़ाम्स कितना एक्सटेंड हो जाएंगे आगे? ओवरऑल पूरा सिस्टम आगे डिले हो जाएगा ना। ऑलरेडी हम कोविड की वजह से अपने रूटीन में वापस आने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे स्टैंड अप्स जो हैं वो लेट हो गए, फिर फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स क्लियर नहीं होंगी। वो एक कन्फ्यूजन अभी भी है कि एग्ज़ाम्स जो है इंटरमीडिएट के वो कब होंगे, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स कितना डिले होंगे। तो जैसे जैसे हम वेकेशंस को आगे लेके जाएंगे हमारा एग्ज़ाम सिस्टम नहीं डिले होगा उसके साथ। अच्छा, पब्लिक सेक्टर में रवायत ये थी और प्राइवेट सेक्टर में भी पहले यही थी कि आमतौर पे मार्च में सेशन जो है ख़त्म करने के बाद 1 अप्रैल से नए सेशन का आगाज़ कर दिया जाता था। अब कोविड की वजह से वो सेशन हमारा पिछले जो 2 साल है वो डिस्टर्ब हो चुका है। सही। इस साल प्राइवेट सेक्टर वाले हम सारे जो दोस्त हैं हम ये सोच रहे थे कि हम अगर मार्च में अपने जो पुराना सेशन है इसको वाइंड अप करते हैं और अप्रैल से हम नया सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ दोस्त मार्च से नया सेशन स्टार्ट करना चाहते थे, जबकि हुकूमत ने अभी तक को फाइनल इस हवाले से फैसला नहीं लिया। जो बावसूख ज़राए उनके मुताबिक वो शायद मई में स्टार्ट करना चाहते हैं नया सेशन। तो ज़ाहिर है जब छुट्टियां ज़्यादा होंगी तो फिर सेशन मज़ीद डिले होगा, और स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा आइडियल जो मौसम होता है फरवरी और मार्च का, इसमें गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा नहीं होती और सर्दी की शिद्दत भी ज़्यादा नहीं होती। जब मौसम साजगार हो, खुशगवार मौसम हो, तो फिर सीखने सिखाने का जो अमल है वो ज़्यादा कारगर साबित होता है, और जिस तरीके से बेहतर तरीके के साथ स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं वो गर्मी की शिद्दत में उस अंदाज में नहीं कर सकते। आप पिछले साल गो उसमें सिलेक्टेड जो पेपर से उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, लेकिन मुख्तलिफ सेंटर्स पे लोड शेडिंग का अमल भी जारी रहा और वहाँ पे शदीद गर्मी में
बच्चे पसीने से शराबूर थे और सेंटर्स पे बैठे, ख़ास तौर पे जो सरकारी तालीमी इदारों में सेंटर्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर जनरेटर का सिस्टम भी नहीं होता और बड़ा बुरा हाल था। तो हम यही चाहते हैं कि उस मौसम की गर्मी से, उस शिद्दत से बचने के लिए अगर हम ये छुट्टियाँ कम करें और अपने जो सेशन है उसको थोड़ा सा पहले लेकर आते जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा ना हो, तो ये बच्चों के लिए जो अच्छा फैसला। सर, जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम तमाम इदारों के लिए एक जैसा गवर्नमेंट लेकर आई है, उसी तरह अभी हम जैसे सेशन की बात करते हैं, आपने बताया कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के जिस तरह सरबराहान हैं या आप लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें सेशन मार्च में वाइंड अप करना चाहिए या फिर फरवरी के एंड पे करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया, क्या सेशन एंड करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए? यकीनन एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। तो फिर हम एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है अभी तक? देखिए, हुकूमत हमें कोई बताए ना, कोई पॉलिसी बताए ना, हुकूमत ने तभी तक आप फैसला नहीं लेना है गवर्नमेंट को। हम मैं सजेशन दे रहा हूँ ना, आप जब अगर हम इसको लेट अपने सेशन को उसका खात्मा करेंगे, फिर आगे हमारे सारे जो एग्जाम्स हैं ग्रेड 5 का और ग्रेड 8 का जो इम्तिहान पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन कंडक्ट करता था पिछले 2 सालों से, उन्होंने इम्तिहानात नहीं लिए। सही। और उसके बाद 9th और 10th के जो एग्जाम्स हैं वो पिछले साल भी लेट हुए हैं, उससे पिछले साल हुए ही नहीं है। तो यही तो मैंने तजवीज़ दी है। हम हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी तजवीज़ दी जाए वो बच्चे के हक में हो, वो स्टूडेंट के हक में हो। सही। और ज़ाहिर है ये सारा हुकूमत भी यही चाहती है कि कोई ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का लॉस हो, जिससे उनके पेरेंट्स को जो परेशानी का सामना करना पड़े। तो यही तो हम तजवीज़ दे रहे हैं कि अब तसलसल के साथ चूँकि स्टडी हो रही थी और बच्चे जो है अपना सिलेबस उसको काफ़ी हद तक कवर कर चुके थे, अगर हम अपने सेशन को कदरे जल्दी इसको ख़त्म करते और हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो फरवरी या मार्च में हम उसको कंडक्ट कर लेते, तो चूँकि ये मौसम अच्छा है, इसमें बच्चे ज़्यादा बेहतर तैयारी से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते। सही है, यही मैंने तजवीज़ दी। बिल्कुल सही। प्राइवेट इदारे जिस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा रहे हैं, सेशन क्लोज करने का या सिलेबस को वाइंड अप करने का या स्कीम ऑफ स्टडीज़ का कोई ना कोई तो प्लान उनके पास मौजूद होगा। तो किस प्लान के साथ चल रहे हैं आप? एक्सपेक्टेड प्लान क्या है? हमारा एक्सपेक्टेड प्लान जो है, हम तो अपना जो है हमारी जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसके मुताबिक हम फरवरी तक इंशाल्लाह ताला हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। हम ये चाहते थे कि मार्च में इनको एग्ज़ाम जो वो लेने चाहिए, लेकिन हुकूमत बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने चाहिए, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया। बोर्ड के एग्जाम्स मार्च में कैसे हो सकते हैं? अभी बहुत सारी जगहों पे तो निसाब की किताबें अवेलेबल नहीं हैं, बच्चों को अभी भी मुश्किलात का सामना है। बड़ा वैलिड पॉइंट है फरख भाई, आपने बड़ी अहम जानिब, एक अहम मसले की जानिब आपने इशारा किया। एक तरफ हुकूमत ये चाहती है कि पूरी कौम एक निसाब पढ़े, हम भी इसके हामी, हम भी इसके दाई हैं और हुकूमत के इस फैसले को हमने अप्रिशिएट किया और निजी तलीमी इदारों ने पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि इस पर मुकम्मल 100% इस पर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं कि इस वक्त मार्केट में सारी जो नेशनल सिंगल करिकुलम की बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। सही। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे फ़ैसले ले लेती है कि बाद में जब एजुकेशनिस्ट की तजावीज़, उनकी आरा सामने आती हैं, उसमें कुछ खामियां सामने आती हैं, तो फिर उस पर थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ता है, अपने फ़ैसले को रिवाइज़ करना पड़ता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हुकूमत जो हमारा जो एक निसाब है उसमें कुछ चेंज करना चाहती है, जिसकी वजह से जो पब्लिशर हैं, PCTB है और प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, वो अपनी उस मिकदार में बुक्स को प्रिंट नहीं कर रहे कि सब बच्चों तक वो बुक्स जो हैं उनको मिलना जो है आसान हो। अब मार्केट में हम जाते हैं, पिछले दिनों बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया कि इस वक्त मार्केट में सिर्फ यकसा निसाब के हवाले से एक इस्लामियात की बुक जो है वो अवेलेबल है, इसके अलावा जो टोटल कोर्स है वो शॉर्ट है। तो इस हवाले से हुकूमत से भी मेरी अपील है और PCTB के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी, और वो जो प्राइवेट पब्लिशर्स जिनको NOC जारी हो चुका है बुक्स प्रिंट करने के लिए, कि वो जो इतना काम करें, इतनी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल हों, इतनी छपनी चाहिए ताकि बच्चों का जो है ना वो तलीमी नुकसान ना हो और हर लिहाज में हर स्टूडेंट को जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। सही है, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट की जब भी अनाउंसमेंट होती है उसके ऊपर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन या फिर प्राइवेट इदारों की जानिब से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन
آتی ہے اور کیوں آتی ہے، وہ پریس کانفرنس کی صورت میں آتی ہے، کسی اصلاح کی صورت میں آتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا جواب لوں گا۔ میرے تمام سننے والے ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے پرائیویٹ سکولز میں جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ پلان کیا ہے، پیپرز کب ہوں گے بچوں کے، میٹرک کے پیپرز اور انٹرمیڈیٹ کے پیپرز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشن میں جو اصلاحات ہو رہی ہیں ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں خالد حیات کموکا صاحب جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں پاکستان کے، تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے آپ۔ ہمارے رابطے کے نمبر 033419666966، اپنے میسیجز کو، سوالات کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہمیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں، میسیج اپنا شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا جواب لیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ 24/7 every day, every night. Radio FM 96.6.
ویلکم بیک. مجھے کہتے ہیں جی فاروق شیخ. جن لوگوں نے ابھی بھی ٹیون کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ آپ ویو ایف ایم 96.6 پر پروگرام سنیں کرنٹ افیئرز, اور آج ہم کرنٹ افیئرز میں بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے کہ ونٹر کی ویکیشنز کے لیے کیا گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد جو ایگزام سسٹم ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا, اور اس کے ساتھ ایک اور اہم جو اناؤنسمنٹ بھی میں نے آپ سے کی ہے کہ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد منڈے کو ایک لائیو کانسرٹ لے کر آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے, اور اس میں فلک شبیر ہوں گے, علی شیر ہوں گے اور بہت سارے سنگر ہوں گے. اس کانسرٹ میں شرکت کے لیے آپ رابطہ کریں گے, ٹکٹ حاصل کرنے یا پاس حاصل کرنے کے لیے آپ کال کریں گے 033019806090 کے اوپر, اور اس نمبر پہ کال کر کے آپ ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں اور کانسرٹ میں شرکت کر سکتے ہیں. یہ ہوگا منڈے کو شام 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک. اور آج کے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں خالد کموکا صاحب سے یہ کویشچن کر رہا تھا کہ جب بھی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, خاص طور پہ ویکیشنز کے حوالے سے ہو, نصاب کے حوالے سے ہو, تو پرائیویٹ سکولز کی جانب سے ایک کویشچن مارک یا ایک سوالیہ نشان آتا ہے. وہ پریس کانفرنس کی صورت میں آئے, وہ اصلاح کی صورت میں آئے, یا کسی اور طریقے سے آئے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم فوری طور پہ گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ کو لبیک کیوں نہیں کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جتنی بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ایسوسیشنز ہیں یا ایسوسیشن کا جو مقصد ہے وہ ہے حکومت اور تعلیمی اداروں کے درمیان, حکومت اور پرنسپلز کے درمیان برج کا رول ادا کرنا. صحیح ہے. جہاں پہ حکومت صحیح ہوتی ہے پھر ہم اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اداروں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو بھی حکومتی پالیسی ہوتی ہے اس پہ مکمل طور پہ 100% اس پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. جہاں پہ حکومت کی طرف سے کچھ غلطیاں, کچھ فالٹ ہوتے ہیں, تو پھر ہم نمائندگی کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی. صحیح. کیونکہ ہم نمائندہ حکومت کی نہیں ہے, گو ہم اس میں برج کا رول ادا کرتے ہیں. ہم نمائندہ ہیں تعلیمی اداروں کی, ہم نمائندہ ہیں اسٹوڈنٹس کے, ہم نمائندہ ہیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس کے, ہم نمائندہ ہیں ایجوکیشن کے. تو جہاں پہ بھی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں, پھر ہم اپنی سجیشنز دیتے ہیں حکومت کو, ایجوکیشن منسٹری کو ہم اپنے تجاویز دیتے ہیں, اور جو اس میں خامیاں ہوتی ہیں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کو اس انداز میں کر لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فاروق بھائی آپ جیسی جو تعلیم دوست شخصیات ہیں, آپ مختلف اوقات میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی, تعلیم پہ مشکل پیش آئی, تعلیمی اداروں پہ مشکل پیش آئی, آپ نے ہمارے ساتھ پروگرامز رکھے, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ہماری آواز جو ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچی. اور جب آپ کے پروگرامز کے توسط سے ہماری آواز ارباب اختیار تک پہنچی تو پھر انہوں نے اپنے فیصلوں پہ ریوائز کیا اور ہمارے موقف کو درست موقف تسلیم کرتے ہوئے اس ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہم حکومتی فیصلے کے لیے کوئی بھی رخنہ اندازی کریں, ہم اس میں کوئی رکاوٹ ڈالیں. میں نے تو یہ پہلے بارہا دفعہ ہم کہہ چکے ہیں. سر بڑے بڑے فیصلوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے, خاص طور پہ جب سنگل نیشنل کریکولم کا اناؤنس کیا گیا اس میں پرائیویٹ سکولز کی بڑی ایک خاص کنٹریبیوشن تھی, اور آج جب وہ ہو چکا ہے, لاگو ہو چکا ہے, تو آج ایک کلاس ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے. بڑے اداروں میں اپنے کیمبرج اور آکسفورڈ کے سلیبس کے ساتھ ساتھ پی ٹی بی کی بکس کو ایڈ کیا گیا ہے, ہم اس کو ٹوٹلی فالو کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں یہ جو پرپوزل تھی نا سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے, میرے لیے یہ آنر اور اعزاز کی بات بھی ہے. میں مختلف پروگرامز میں اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ جب 2016 میں جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے, انہوں نے بنی گالہ میں ایک میٹنگ رکھی تھی نیشنل کریکولم کے حوالے سے, اور میں نے وہاں پہ ریپریزنٹ کیا تھا نجی تعلیمی اداروں کو, میں نے اپنی تجاویز دیں. اس کے بعد ایک ہم نے موومنٹ شروع کی تھی, یہ خان صاحب کا یہ آئیڈیا ہمیں بڑا زبردست لگا, بڑا اچھا لگا,
جو سابقہ حکومت تھی اس میں وفاق میں منسٹر تھے بلیغ الرحمان صاحب. ہم نے ان کے ساتھ مختلف ملاقاتیں کی اور ہم نے یہ تجویز دی کہ یہ حکومت اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور 2017 میں روات کے ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں ہم نے پروگرام رکھا تھا جو راول پنڈی اور اسلام آباد کی ہماری نجی تعلیمی اداروں کی ایسوسیشن تھی ان کے جوائنٹ وینچر کے ساتھ. اور اس میں اس وقت کے جو فیڈرل منسٹر تھے ایجوکیشن کے بلیغ الرحمان صاحب وہ چیف گیسٹ کے طور پہ تشریف لائے. پنجاب سے اور دیگر صوبوں سے جو نجی تعلیمی اداروں کی ایسوسیشنز کے سربراہان تھے وہ اس تقریب میں موجود تھے. تو باضابطہ طور پہ پبلک سیکٹر سے بھی پہلے ایک پرائیویٹ سکول روات کے ایک پرائیویٹ سکول میں قرآن پاک کی جو تعلیم کا جو ہے ایک آغاز کیا گیا, اجرا کیا جا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نیکی کے کام میں اور اس نیکی کے عمل میں تھوڑا بہت کنٹریبیوشن میرا بھی ہے. اور پھر موجودہ حکومت میں ہم یہ مجھے پورا یقین تھا کہ خان صاحب تو یہ 2016 سے سوچ رہے تھے کہ ایک تو نیشنل سنگل کریکلم کے حوالے سے اور دوسرا قرآن ایجوکیشن کے حوالے سے. تو خان صاحب نے جو پہلی ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تو ان دو چیزوں کے حوالے سے انہوں نے جو ٹاسک دیا وفاقی وزیر تعلیم جو شفقت محمود صاحب ہیں, اگر ہم ایک قوم بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک نصاب لانا ہوگا. بالکل. اور پھر قرآن ایجوکیشن کے حوالے سے اس حکومت نے اور وفاقی وزیر تعلیم کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی, شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی, انہوں نے بڑا ورک کیا اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور اس فیصلے کو وزیر اعظم کی پاکستان کے اس فیصلے کو پوری قوم نے سراہا. پبلک سیکٹر کے جو اساتذہ کرام ہیں, جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ کرام ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں, من حیث القوم حکومت کے اس فیصلے کو مجموعی طور پہ سراہا گیا. ہاں اس میں کچھ اداروں کی طرف سے کچھ کمپلینٹس آئیں جو بڑی چین کے جو بڑے ادارے ہیں کہ انہوں نے اس انداز میں اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جس انداز میں ان کو کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ حکومتی ریٹ پہ ہے. اس میں دیکھیں 99.8% میں کہہ سکتا ہوں کہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں, جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں, انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا ہے. اور اس میں 0.2% تعلیمی ادارے جن کا تعلق بڑی چین کے ساتھ ہے, بڑے نامور ادارے ہیں, اور انہوں نے حکومتی ریٹ کو اگر چیلنج کیا تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ پھر یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بڑا جو ادارہ ہے, جو بھاری فیس وصول کرنے والا جو ادارہ ہے, جو ڈالرز میں فیس وصول کرنے والا ادارہ ہے, وہاں پہ اگر حکومتی ریٹ نہیں ہے اور ایک چھوٹے تعلیمی ادارے پہ حکومت اپنی زور آزمائی کرے اور یا اپنے فیصلے منوانے کے لیے ان پہ سختی کرے, اور پھر ہماری حکومتیں اور ہماری ضلعی حکومتیں جو ہیں وہ چھوٹے اسکولوں پہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی حوالے سے کوئی وائلیشن ہو ان کی رجسٹریشنز تک کینسل کی جاتی ہیں, منسوخ کر دی جاتی ہیں, ان اداروں کو سیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ریٹ جو ہے یہ ان اداروں پہ بھی نظر آنی چاہیے. لیکن ابھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا, کوئی سختی نہیں ہے اس کے اوپر. میں اسی حوالے سے تو فرق بھی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں, میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ جو ادارے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے تو نیکی کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے خلاف ہیں, وہ متفق نہیں ہیں. کافی حد تک اختیار آپ کے پاس بھی تو ہے, آپ کا الائنس ہے ایک پرائیویٹ سکولز کا. دیکھیں ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں. میری طرف سے چیئرمین ایسوسیشن آف پرائیویٹ سکولز ہونے کے ناطے میں نے اپنا پیغام تعلیمی اداروں تک پہنچایا. ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ فیس چارج کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس پہ وہ اپنی مان مانی کرتے ہیں. جب وہ حکومت کے سامنے سٹینڈ لے لیتے ہیں تو بعض اوقات وہ ہمارے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, ایک بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے, بڑا اپریشیٹ کرنے والا. آپ نے ابھی ذکر بھی کیا اس کا, میں خود چاہ رہا تھا میں اس کا ذکر کرتا. جیسے اب اسکولس میں قرآن کے سبجیکٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اول سے لے کے 5ویں کلاس تک جو ہے وہ نازرہ کی تعلیم لازمی ہے, اور 6ٹھی سے لے کر میٹرک تک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ یہ تعلیم لازمی ہے. یہ اسکولس میں امپلیمنٹیشن, کیا تمام اسکول اس کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے جیسے سنگل نیشنل کریکولم کو فالو کیا جا رہا ہے؟
پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو اس کے لیے جو اسپیشلائزڈ فیکلٹی ہے, ماہر اساتذہ ہے جن کی تجوید اچھی ہوگی, جو قرآن کو پڑھنا اور سکھانا جانتے ہوں گے, ان کی اویلیبلٹی کیسے ہو پائے گی؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انفارمیشن مختلف کچھ پرابلمز نظر آئیں وہ دوستوں تک پہنچنے چاہیے کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے, اور ایسوسیشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں. پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اس کے بانیوں میں سے ہوں جو یہ چاہتے تھے کہ قرآن پاک کی جو ایجوکیشن ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. بڑا پازیٹیو مسلمان ملک میں رہتے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, 99.9% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ مسلمان ہے. اور جب تک ہم اپنی جو ہماری سب سے بڑی مقدس کتاب ہے, جب تک ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے, اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, تو پھر جو پیغام اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم سمجھنے سے قاصر رہیں گے. اور ہماری ایک بنیادی وجہ اسلام سے دوری کی یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے, اس پہ جتنی بھی اس حکومت کی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. صحیح. اور اس حوالے سے تمام تعلیمی اداروں نے, چونکہ سب مسلمز ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں اور سب یہی چاہتے تھے, تمام اساتذہ اکرام خواہ ان کا تعلق پبلک سیکٹر کے ساتھ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہے, ہم اس پہ مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اور اس میں تھوڑا سا فرق بھائی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک لازمی مضمون کے طور پہ ہوگا, جیسے باقی سبجیکٹس ہیں اسی طریقے سے یہ بھی لازمی ایک سبجیکٹ ہوگا. اور 1 کلاس سے لے کر 5 کلاس تک ان 5 سالوں میں یعنی 30 پارے ایک سلیبس کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا, مختلف کلاسز کے لیے مختلف پارے رکھے گئے ہیں. صحیح. اور 1 کلاس سے لے کر 5 گریڈ تک جب بچے پہنچیں گے تو وہ پورا ناظرہ قرآن شریف پڑھ چکے ہوں گے. 6 کلاس سے آنورڈ فرسٹ ایئر تک 11th کلاس تک جو ہے یہ 30 پارے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. بچوں کو قرآن پاک کی زبان کی سمجھ آئے گی, ان کے میننگز کی سمجھ آئے گی, اور کس انداز میں تجوید اور قرات کرنی ہے, اس کا پروننسیشن کیسے ہوگا یہ سمجھ آئے گی. اور جب ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو جو مسلم امہ کی اور پاکستانی قوم کی ایک تنزلی کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں, اور جو پیغام اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور ایک بہت بڑی چینج آئے گی. اگلا آپ نے جو ایک نقطہ اٹھایا وہ بڑا اہم ہے. دیکھیں جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں سرکاری سکولز ہوں یا پرائیویٹ سکولز ہوں, ہمارے پاس ہر سبجیکٹ کا ایک اسپیشلسٹ یا ایک ٹیچر موجود ہوتا ہے. اور اس میں بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے تھے جو بزم ادب کا پیریڈ لیتے تھے, یا انہوں نے اپنے تئیں قرآن خوانی کا ایک پیریڈ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. لیکن بہت سارے تعلیمی اداروں میں ایسا نہیں ہو رہا تھا. اب یہ ساری کلاسز کے لیے چونکہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے, اس کے لیے زیادہ ٹیچرز کی ضرورت ہے. صحیح. اتنے ٹیچرز کی تعداد پہلے سرکاری سکولز ہوں یا پرائیویٹ سکولز ہوں, اتنے قرآن حضرات, قرآن شریف پڑھانے والے حضرات جو بخوبی اس کے تلفظ کو, تجوید کو, تلفظ کو سمجھتے ہوں, تجوید کو سمجھتے ہوں, وہ اس کی شارٹیج تھی, کمی تھی. اور یہ اس طرح کے کچھ مشکلات جو میرے سامنے بھی ہیں. صحیح. اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک ریکویسٹ میں نے کی تھی, دعوت اسلامی کا جو ایجوکیشن ونگ ہے وہاں سے کراچی سے جو ان کو کنٹری ڈائریکٹر ہیں عبد الوہاب صاحب, وہ ہماری درخواست پر فیصل آباد میں تشریف لائے. بہت سارے اور علماء دین سے بھی ہم نے رابطہ کیا. 21 تاریخ کو بھی اسی حوالے سے قرآن تعلیم کے حوالے سے ہم ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں نصرت فتح علی آڈیٹوریم میں, جس میں شجاع الدین صاحب جو علم فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. اس کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ان سے استدعا کی تھی کہ آپ اس میں ہماری ہیلپ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 11,000 قرآن حضرات, ٹیچرز, معلمین ٹرینڈ ایسے موجود ہیں
جو پوری تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ میں صحیح لہجے میں ٹیچرز کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں 2 آپشن دیے تھے. ایک آپشن انہوں نے ہمیں یہ دیا ہے کہ وہ تعلیمی ادارے جن کی فیسیں بہت کم ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنے قرآن حضرات جو ہیں ان کو سیلریز وہ جو ہے اس کو ادا کر سکے. انہوں نے کہا ایسے تعلیمی اداروں کو ہم قاری حضرات ہمارے آئیں گے, وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے اور ان کی جو سیلری, ان کی جو تنخواہ ہے وہ دعوت اسلامی ان کی جو فاؤنڈیشن ہے ان کی طرف سے ادا کی جائے گی. اور ایسے تعلیمی ادارے جن کا فیس پیکج مناسب ہے وہ اپنے ٹیچرز کو سیلری دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں ان کے قرآن حضرات آئیں گے, وہ ہمارے ٹیچرز کی تجوید, ان کا تلفظ, پروننسیشن, ان کی قرات وہ چیک کریں گے, ان کی ٹریننگ کریں گے اور ہمارے ٹیچرز کو اس قابل بنا دیں گے 1 یا 2 مہینوں کے اندر کہ وہ صحیح قرات کے ساتھ اور صحیح تجوید کے ساتھ بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب اس میں تھوڑا سا تلفظ ٹھیک نہ ہو, ہماری قرات ٹھیک نہ ہو, اور پھر اس سے عربی زبان ایسی زبان ہے جس سے بہت سارے معنی جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں, بجائے ثواب کے وہ گناہ کا مرتکب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس پہ ہم نے فوکس کیا اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹیچرز کو قرآن حضرات کی تجوید اور ان کی ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں بچوں کو اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہے, یا پھر ہم اس کو اسلامیات کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں ایز اے سبجیکٹ؟ ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت بہت سارے تعلیمی ادارے اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں, بڑی معیاری ایجوکیشن دے رہے ہیں, ان کے رزلٹس بھی اچھے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے تربیت کے حوالے سے, بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے, بچوں کی ذہن سازی کے حوالے سے, بچوں کو جیسے ہمیں نظریہ پاکستان کا قریب لانا چاہیے, محب وطن بنانا چاہیے, اس حوالے سے بہت ساری کمی باقی ہے. ایک تو ہمارا جو تعلیمی نظام تھا کہ اگر ہمارے نظام تعلیم میں قرآن پاک کی اسٹڈی کو ہم کمپلسری کر رہے ہیں تو الٹیمیٹ جو بچوں کو سیکھنے کا ایک بڑا اچھا موقع مل جائے گا کہ وہ تلاوت تو سیکھیں گے, ناظرہ تو سیکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تربیت بھی کی جا سکے. تربیت کرنے کے لیے جو قرآن حضرات ہیں یا تو پھر ان کو اسلامیات, اس سبجیکٹ کو اسلامیات کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے, جو اسلامیات سکھانے والے اساتذہ ہیں وہی قرآن پاک کی تعلیم بھی دے سکیں. جیسے بھئی آپ نے کہا نا کہ اس کو اسلامیات کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دیا جائے. اسلامیات ایک الگ مضمون ہے اور قرآن پاک کو ایک الگ مضمون کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. اس کے الگ مارکس ہوں گے, اسلامیات ایک الگ سبجیکٹ ہوگا اور قرآن پاک ایک الگ سبجیکٹ ہوگا. ہاں, اس میں بچے اسلامیات تو آلریڈی پڑھ رہے ہیں, بات ہے کردار سازی کے حوالے سے. تو اس میں ہمیں من حیث القوم جو تعلیمی اداروں کے ہیڈز ہیں ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم 3-4 جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعبہ جات ایسے ہیں کہ اگر ہم اس پہ فوکس کریں بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے, جو اساتذہ کرام ہیں, جو معلمین ہیں, وہ بچوں کی تربیت پر فوکس کریں. اسی طریقے سے جو بچوں کے پیرنٹس ہیں, کیونکہ زیادہ وقت انہوں نے گھروں پہ گزارنا ہوتا ہے, 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے بچے نے اپنے گھر میں گزارنا ہے, اپنے آس پاس کا جو ماحول ہے, اس کا آس پڑوس کا جو ماحول ہے اس میں اس نے گزارنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کا رول ہے یہ بڑا زبردست رول ہے. جس طرح کے ٹاک شوز کے پروگرامز آتے ہیں اور جس طرح کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور آپس میں الجھنا اور لڑانا, وہاں پہ ہمارے اینکر حضرات قابل احترام جو ہیں وہ مہمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور جس طرح کی پھر وہاں پہ زبان درازی کی جاتی ہے, تو یہ بچوں کے اخلاقیات پر بہت برے اثرات مرتب کر رہی ہے. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پلر ہے وہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا, پارلیمنٹیرین کا. میں معزز پارلیمنٹیرین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں اور تمام میڈیا اس کو لائیو دکھا رہا ہوتا ہے,
پارلیمنٹ میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اور جس طرح کی وہاں پہ لفاظی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کچھ زیادہ کوئی اچھا اور زیادہ مناسب نہیں ہے. صحیح. اور چونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ بہت سارے پولیٹیشینز ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, بچے ان سے اثر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تمام پلرز ایسے ہیں کہ ہم اگر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو تربیت کا بچوں کا یہ ایک گیپ ہے جو فقدان ہے اس کو ہم کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں. میری آپ کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی اس بات پہ ایک ڈیبیٹ چھوٹی سی ہوئی تھی کہ بچے رول ماڈل سمجھتے ہیں پولیٹیشینز کو. ایسے ہی اور آج بھی میرا سوال وہی ہے کہ بچے رول ماڈل سمجھتے ہیں, لیکن اس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف بھی آپ سے ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میں آپ کا جواب دوں گا. ابھی ایک شارٹ بریک لے رہا ہوں, اور بریک پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے میسیجز کو پروگرام میں شامل کروں. عابد ناز ہیں ہمارے ساتھ, کہتے ہیں جی آپ کا پروگرام اچھا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے, بہت شکریہ. فوزیہ ہیں, کہتی ہیں پروگرام اچھا ہے. اور بشرا ہیں, کہتی ہیں بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے اور کافی رہنمائی ملتی ہے, کافی معلوماتی ہے. بہت شکریہ بشرا آپ کا. آپ اسی طرح پروگرام کو سنتے رہیں اور پسند کرتے رہیں اور اپنے سوالات کو لازمی ہمارے ساتھ شیئر کریں. آج ہم ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد حیات کموکا جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. ان سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. 24/7 every day, every night. Radio FM 96.6.
ویلکم بیک. مجھے کہتے ہیں جی فاروق شیخ, اور جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ ویو ایف ایم 96.6 پر آپ سن رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرس. اور آج کرنٹ افیئرس میں ہم بات کر رہے ہیں ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے, اور پرائیویٹ اسکولز اور سرکاری اسکولوں میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں خالد حیات کموکا, جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے کموکا صاحب نے ایک بات کہی تھی, مجھے اس سے ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے اور ابھی بھی آج بھی اسی طرح اختلاف ہے. تو میں آج بھی وہی بات ان کو کہتا ہوں کہ سر آپ ہمیشہ جب کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے, تو سر اس میں تھوڑی سی چینج کر لیں. بچوں کا مائنڈ سیٹ بہت ایڈوانس چل رہا ہے, بہت آگے چل رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی سرکاری پرائیویٹ اداروں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فرق بھائی, ہر بچے کی اور ہر فیملی کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے. بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کے لیے پارلیمنٹیرین پولیٹیشین رول ماڈل ہوں گے, وہ بڑے ہو کر پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں, اس ملک کی قسمت سنوارنے کے لیے ان کے بھی جذبے, ان کے بھی خواب, ان کے بھی ڈریمز ہیں. اور بہت سارے ایسی فیملیز ہیں اور بہت ساری ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو پارلیمنٹیرین کو, جو پولیٹیشینز کو لائک نہیں کرتے. اس کو مجموعی طور پہ ہم کو رزلٹ تو اخذ نہیں کر سکتے, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے بچے پارلیمنٹیرین سے نفرت کرتے ہیں. مجھے بہت سارے تعلیمی اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور پرنسپلز کے ساتھ چونکہ رابطہ میرا رہتا ہے. میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں, بہت سارے پرنسپلز ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تقریبات میں ایز اے چیف گیسٹ, ایز اے گیسٹ آف آنرز جو ہیں وہ صرف ایجوکیشنسٹ کو بلائیں, وہ پارلیمنٹیرین کو, پولیٹیشینز کو نہیں بلانا چاہتے. اور بہت سارے ایسے پرنسپلز بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹیرین کو بلائیں, پولیٹیشینز کو بلائیں. دیکھیں ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو چند پارلیمنٹیرین کو دیکھ کر, چند پولیٹیشینز کو دیکھ کر ہم پوری کسی کمیونٹی کے خلاف کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. تھوڑا سا سیاسی سوال آپ سے کیا جاتا ہے جناب کہ جتنے بھی ابھی ہم چونکہ پارلیمنٹیرینز کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں پارلیمنٹیرینز کو یا پولیٹیشینز کی انوالومنٹ کس حد تک ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں فرق پہ ہمارے کچھ معزز پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ سنڈیکیٹ میں ممبرز ہیں, ضرور ہیں. جہاں تک انوالومنٹ کی بات ہے, مجھے پچھلے ادوار کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں پارلیمنٹیرین کی یا پولیٹیشینز کی پالیسی میکنگ میں یا ایڈمیشنز کے سلسلے میں کس حد تک مداخلت تھی. لیکن اب مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ موجودہ حکومت نے جتنے ایڈمیشنز ہیں, جتنے یونیورسٹیز کے ہیں, 100% آن لائن ایڈمیشنز ہیں, جس کو منسٹری ہائر ایجوکیشن واچ کر رہی ہوتی ہے, منسٹر ہائر ایجوکیشن دیکھ رہا ہوتا ہے, سیکریٹری ہائر ایجوکیشن دیکھ رہا ہوتا ہے. وی سی پہلے مکمل جس کو اختیارات حاصل ہوتے تھے اس کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے. درجہ چہارم اور بہت ساری یہ بھرتیاں جو وائس چانسلر خود کر سکتا تھا, اب اس سے اختیار واپس لے لیا گیا. اس کے لیے مختلف پینلز اور ایک بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے. اور لیکچرار کے لیے اور مختلف اسامیوں کے لیے جو بھی ویکینسیاں آتی ہیں اس کے لیے پورا ایک پینل تشکیل, پہلے ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے. یعنی جب تک اس کی ایڈ نہیں آتی اور اس پہ پراپر آپ کے پاس اپلیکیشن نہیں آتی, لوگ اپلیکینٹ آپ کے پاس نہیں آتے, اس وقت تک آپ کسی کو ڈائریکٹ وی سی انٹرویو لے کے اور اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. سر جو یہ چینج ہے پچھلے دور کی اور اس دور کی. اور پھر ایک ایک پینل میں 8-10 لوگ, بڑے ہائی پروفائل لوگ, پنجاب سروس کمیشن سے اور دیگر یونیورسٹیز کے وائس چانسلر, 5-6 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ہوتے ہیں مختلف کیمپسز کے, اور ان کو اپروچ کرنا سب کے لیے, پارلیمنٹیرین کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے وہ ناممکن ہے تقریباً. اور جو بھی سلیکشن ہو رہی ہے آج کل میرٹ پہ ہو رہی. سر سرکاری اداروں میں بھی آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں, آپ نے کہا کہ سلیکشن ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. جو ٹرانسپیرنسی سسٹم ہے فیکلٹی کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے, وہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہے؟ کہ آج بھی اگر کسی نے ایم فل کیا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہے, وہ اپنے ڈاکومنٹیشنز کے ساتھ جب بھی انٹرویو کے لیے جائے گا تو سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ میرے پاس اچھی سفارش کہاں پر ہے, میں کسی پارلیمنٹیرین سے کہلوا دوں یا کسی کی سفارش دلوا دوں. کیا آج بھی ویسے سسٹم ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک سائیکی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ پچھلے ادوار میں
جو ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہے، منسٹر ہے یا ممبر پروونشل اسمبلی ہے، اس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. جو اختیارات اس کو آئین دیتا ہے اس سے بھی زیادہ تھے. اور ہمارے جو ووٹرز ہیں، ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں، ان کے لامحدود اختیارات دیکھ کے وہ سمجھتے تھے کہ ایک ایم این اے اور ایک ایم پی ہے جو یہ ہر مرض کی علاج ہے. ہم ان سے جو بھی ہمارا کام ہے وہ ایم این اے کروا سکتا ہے، وہ ایم پی اے کروا سکتا ہے. اگر کسی نے کوئی اپلیکیشن تک کسی جاب کے لیے سبمٹ نہیں کروائی آخری ڈیٹ تک، یا کسی نے ایڈمیشنز کے لیے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ نہیں کروائی، آن لائن اپلائی نہیں کیا، تو یہ ایک تصور تھا کہ ایم این ایم پی یہ سب کچھ کر سکتا ہے بغیر اپلیکیشن سبمٹ کیے کروائے بھی وہ ہمارا کام کروا سکتا ہے. صحیح ہے. یہ ہوتا ہوگا پچھلے دور میں اور یہ یقیناً ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. آپ فیصل آباد کی یونیورسٹیز کی مثال لیں، جتنے ایڈمیشنز ہیں آن لائن ایڈمیشنز ہیں، اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک لسٹ موجود ہوتی ہے کہ کس ڈسپلن میں اس کا میرٹ کیا تھا، اور جو ایڈمیشنز ہوئے ہیں وہ کون کون سے بچے کے ہوئے ہیں، اس کے مارکس کتنے تھے، سب کچھ سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے. اگر کوئی ایک بچہ بھی آؤٹ آف میرٹ کسی ایک نمبر سے، یا آپ کہہ لیں کہ 0.1 نمبر سے بھی کسی کا فرق ہے، آؤٹ آف میرٹ ایڈمیشن ہوتا ہے، تو دو بچے تو آج کل اور پیرنٹس باشعور ہیں، وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کہ یونیورسٹیز کا، سرکاری تعلیمی اداروں کا جو معیار ہے وہ بہت بہتر ہوا، اسٹینڈرڈ اپ ہوا ہے ان کا. چلیں، آپ فیکلٹی کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ریکروٹمنٹ کی بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ سسٹم بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے، پہلے ہوتا ہوگا اب نہیں ہے. اداروں میں جتنی فیکلٹی آج کل پرفارم کر رہی ہے، فیکلٹی کا ایشو ہمیں ہمیشہ سے رہا ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز کے اندر، کہ جس کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ اسی کے مطابق فیکلٹی کو ہائر کرتا ہے. تو نہ وہ زیادہ ٹرینڈ فیکلٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ اتنا ورک شاپس کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ ٹیچرز کو سکھایا جا سکے. تو وہ جو فلا ہے اس کو کیسے کور کیا جائے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ بڑا جینوئن سوال ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جتنے ٹیچرز آتے ہیں، عام طور پہ بیٹیاں آتی ہیں، وہ اتنی زیادہ ٹرینڈ نہیں ہوتی. اب جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے ڈیمو لینا ہے، اس سے اس کا اندازہ ہو جانا ہے کہ یہ ٹیچر کتنی ٹرینڈ ہے اس کلاس کو، اور جس سبجیکٹ کے لیے اپلائی کر رہی ہے یہ کلاس میں جا کر پڑھا سکتی ہے، نہیں پڑھا سکتی، اچھا رزلٹ دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی، اس کے پاس ایکسپیرینس کیا ہے، اسٹوڈنٹس کی سائیکی کو سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی. ہمارا ایک اپنا پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمارے جو پرنسپلز ہیں، ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں، اگر وہ حصہ پرائمری میں آئی ہے ٹیچر، یا ایلیمنٹری لیول پہ آئی ہے، سیکنڈری لیول پہ آئی ہے، ہمارے پاس جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں پرنسپل کے نیچے جو سیٹ اپ کام کر رہا ہوتا ہے وائس پرنسپل کا اور کوآرڈینیٹر کا، وہ ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے. پھر ان بچیوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بچیاں اس قابل ہو جاتی ہیں، کوئی ایسے رزلٹ شو کرتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر ہم پھر کمپیریزن کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے ساتھ، دیکھیے پبلک سیکٹر میں ویل ٹرینڈ سٹاف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اتنی اچھی کوالیفیکیشن ان کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جب رزلٹ آتے ہیں، گریڈ 5 کا رزلٹ ہو، گریڈ 8 کا رزلٹ ہو، تو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن امتحانات کنڈکٹ کرتا ہے، مقامی لیول پہ تو ہوتے نہیں. تو ٹاپ کی جتنی پوزیشنز ہیں وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے پاس ہوتی ہیں. پھر آپ ایجوکیشن بورڈ میں چلے جائیں، 9th کلاس کے لیے، 10th کلاس کے لیے، فرسٹ ایئر کے لیے، سیکنڈ ایئر کے لیے، آپ پچھلے 15 سالوں کے 20 سالوں کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، تو جتنی ٹاپ پوزیشنز ہیں، جتنے A+ گریڈ ہیں، اس میں سے 70, 80, 90% جو پوزیشنز ہیں اس میں نجی تعلیمی اداروں کے جو بچے ہیں وہ قابض ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جن ٹیچرز نے کوچنگ دی ہے، جن ٹیچرز نے ان کی کاؤنسلنگ کی ہے، جن ٹیچرز نے کلاسز میں ان کو پڑھایا ہے، وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ ان کا جو ٹیچنگ کا میتھڈ ہے اس کی وجہ سے آج وہ بچے جو ہے ہر لیول پہ، ہر جگہ پہ وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں. سر، پبلک سیکٹر سے اچھا پرفارم کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولز کے ٹیچر؟
बिल्कुल यकीनन, यानी इसका एक पैमाना है ना जांचने का। अब पैमाना जो जांचने का है, मैं अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता, कोई बंदा अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता कि पब्लिक सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर है या प्राइवेट सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर है। अब वो जो पैमाना है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है, और वो पैमाना एजुकेशन बोर्ड्स के पास है, वो पैमाना यूनिवर्सिटीज़ के पास है। वही बच्चे जो निजी तलीमी इदारों से ऊपर गए होते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन होते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट देख रहे हैं, GC यूनिवर्सिटी का आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, सरोदा बावलपुर, किसी आप यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट देख लें, और जब आपको पता चलेगा कि ये बच्चा जो है ये पीछे पब्लिक सेक्टर से आया या प्राइवेट सेक्टर से आया, तो उनमें से अक्सरियत जो होगी वो प्राइवेट तलीमी इदारों से पढ़ के जो अगली क्लासेस में पहुंचे होते हैं, वो बच्चे होते हैं, और वही बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट शो कर रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो वो बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट इदारे से पढ़ा है, लेकिन वो स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ अपनी एकेडमी को या ट्यूशन को कंटिन्यू करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो टीचर्स प्राइवेट इदारों में पढ़ाते हैं, उसके बाद वो जब वो एकेडमीज़ के अंदर या ट्यूशन सेंटर्स के अंदर परफॉर्म करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। क्या उसमें जो उनके मुआवजा उनका होता है उसका अमल दखल होता है, या उनकी आउटपुट कम होती है, या उनकी परफॉर्मेंस में एक मेजर डिफरेंस क्यों नज़र आता है हमें? और बच्चों की सेटिस्फेक्शन जो है वो स्कूल्स की बजाय अल्टीमेट चॉइस के ऊपर क्यों जाती है? देखें फ़ारूक भाई, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इसका बड़ा फ़र्क है। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम जो पब्लिक सेक्टर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो उसको एक जॉब के तौर पे लेते हैं, एक नौकरी के तौर पे लेते हैं, और अपना वक्त पूरा करने के लिए वहाँ पे आते हैं। सही, यकीनन ये सब टीचर्स ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम टीचर की सोच ऐसी ही होती है कि हमने घरों पे जाके, या घरों से उनके कुछ बिजनेस उन्होंने और स्टार्ट कर रखे होते हैं, और बहुत सारे उन टीचर्स ने एकेडमीज़ बना रखी होती हैं, बहुत सारे टीचर्स के बिजनेस चल रहे होते हैं, और बहुत सारे सरकारी तलीमी इदारों के ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट स्कूल्स भी बनाए हुए हैं। अब जो प्राइवेट तलीमी इदारे के हेड वहाँ पे बैठा होता है, वो जिस अंदाज में बच्चों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है, और हर लिहाज से वो देखता है कि किस तरीके से हम ज़्यादा बेहतर आउटपुट ले सकते हैं रिज़ल्ट्स के हवाले से, और दीगर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से। तो जब निजी तलीमी इदारे के हेड फुल फ्लज वहाँ पे अपने टाइम देता है, उसके साथ वहाँ पे उस पे खर्च करता है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ अगर मुवाजना करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर का, आप किसी भी फोरम पे किसी हवाले से देख लें, आज से तकरीबन कुछ 7-8 साल पहले जो डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल हेड मास्टर एसोसिएशन है, मैं उसका एग्जेक्टिव मेंबर था। सही। और जो फैसलाबाद के अच्छे निजी तलीमी इदारे थे उसके मेंबर थे। और जब एजुकेशन बोर्ड के प्लेटफार्म से को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, अदबी मुकाबला जात होते थे, स्पोर्ट्स मुकाबला जात होते थे, या उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें ज़्यादा पोजीशन जो है वो प्राइवेट तलीमी इदारों के स्टूडेंट्स की होती थी। सही है। गो ये सारी मैनेजमेंट जो है वो सरकारी तलीमी इदारों की होती थी, उनको टॉपिक्स पहले मिल जाते थे, और निजी तलीमी इदारों के जो हेड्स हैं उनको टॉपिक सिर्फ एक दिन पहले दिए जाते थे, और बाज़ औक़ात एक रात पहले उनको बताया जा रहा होता था कि कल फलां टॉपिक पे एक इस तकरीर का कंपटीशन फलां जगह पे हो रहा है। उसके बावजूद जजेस उनके होने के बावजूद जो निजी तलीमी इदारों के स्टूडेंट्स हैं वो पोजीशन ले जाते थे। तो इसको देखते हुए उन्होंने जो हमारे खिलाफ साजिश की, एक तो हेड मास्टर एसोसिएशन से हमें निकाल दिया, और उसके साथ साथ जब हमें वहाँ से निकाल दिया गया तो यकीनन उसके बाद हमें मौके भी नहीं मिलते थे कि प्राइवेट तलीमी इदारों के स्टूडेंट्स भी जाएं। हालांकि जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन बोर्ड को वो तो प्राइवेट तलीमी इदारे दे रहे हैं, फीसें तो प्राइवेट तलीमी इदारों की जा रही हैं, जो सरकारी तलीमी इदारों के स्टूडेंट्स हैं उनका तो कंट्रीब्यूशन जा ही नहीं रहा। बिल्कुल सही, फीसें जा रही थी, कंट्रीब्यूट कर रहे थे निजी तलीमी इदारों के स्टूडेंट्स, और अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही थी वो सिर्फ सरकारी तलीमी इदारों के स्टूडेंट्स को और प्राइवेट तलीमी इदारों के स्टूडेंट्स को इसलिए बाहर कर दिया गया कि जब भी ये मुकाबले की दौड़ में आते हैं तो मुकाबला विन करके ये चले जाते हैं, हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। एक और थोड़ा हमारे सुनने वाले और देखने वालों के नॉलेज में इजाफा करें, वैक्सीनेशन की जा रही है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों की, उसके हवाले से
کتنے سال تک کے بچوں کی ویکسینیشن کمفرٹیبلی کی جا رہی ہے، اور اس میں پرائیویٹ سکولز کا یا پبلک سکولز کا کیا رول ہے، کس حد تک وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو سب کے لیے 12 سال سے لے کر جن بچوں کی ایج 18 سال تک کی، ان کی تعلیمی اداروں میں، سکولز میں ویکسینیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، صحیح، اور یہ عمل ابھی تک جاری ہے۔ تو اس میں ایک گیپ آیا تھا، ویکسینیشن سٹارٹ ہوئی، فرسٹ ڈوز جو ہے وہ بہت سارے بچوں کو لگا دی گئی، اور تقریباً کوئی سرکاری سیکٹر میں 50% سے زیادہ بچوں کو فرسٹ ڈوز لگا دی گئی تھی، جبکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں یہ تعداد جو ہے وہ 8,500 ہزار کے قریب تھی۔ آج سے یہ ایک ہفتہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، جن کو پہلی ڈوز لگائی گئی تھی، اور جو دوسری ڈوز ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں سے ٹوٹل 565 بچوں کو لگائی گئی تھی، اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ تقریباً کوئی 35,000 کے قریب وہ بچے تھے جن کو دوسری ڈوز بھی لگ چکی تھی۔ صحیح ہے۔ تو پھر ایک اللہ کی طرف سے ایک اور مشکل آ گئی، ایک اور امتحان آ گیا کہ پاکستان میں ڈینگی کے کیسز بڑھنے شروع ہو گئے، اور ایک نیا وائرس آ گیا روبیلا کے حوالے سے۔ وہ یہ خسرہ کی طرح ایک وائرس تھا، اور تیزی سے جو ہے وہ بچے میں پھیل رہا تھا۔ تو حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کووڈ کی ویکسین کو روک کے، چونکہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، کووڈ اتنا تیزی سے نہیں پھیل رہا تھا جتنی تیزی کے ساتھ جو روبیلا کا وائرس جو وہ پھیل رہا تھا، تو سب سے پہلے ہم روبیلا کی جو ویکسینیشن کرتے ہیں، اور یہ 15 نومبر سے لے کر 27 نومبر تک یہ کمپین تھی روبیلا کی ویکسین کے حوالے سے، اور جو کووڈ کی ویکسین ہے اس کو روک دیا گیا تھا۔ صحیح ہے۔ ابھی لاسٹ ویک ایک ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک میٹنگ تھی، جس میں سیکریٹری پنجاب سے جو فوکل پرسن بھی ہیں، ثاقب منان صاحب کمشنر فیصل آباد رہے ہیں، وہ پنجاب کے فوکل پرسن ہیں کووڈ ویکسین کے حوالے سے، اور دوسری ویکسین کے حوالے سے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان کی سربراہی میں وہ میٹنگ تھی۔ تو اس وقت پوزیشن جو تھی اس وقت کی، میں یہ تقریباً ابھی میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، میں ایک ہفتہ پہلے کی دے رہا ہوں، کہ ٹوٹل جو نمبر آف اسٹوڈنٹس تھے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے دونوں کے، جن کی ایج 12 سال سے لے کر جو ہے وہ 18 سال تک ہے، وہ 3,84,725 تھی۔ ان میں تقریباً کوئی 1,60,000 کے قریب ویکسینیشن بچوں کو لگ چکی تھی، صحیح ہے، اور 2,24,525 بچے ایسے تھے سرکاری تعلیمی اداروں کے، اور یہ میں دونوں کی فگر دے رہا ہوں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے، جن کو ویکسینیشن ابھی تک نہیں کی گئی۔ صحیح ہے۔ تو یہ ایک ٹارگٹ رکھا گیا تھا کہ 15 دسمبر سے پہلے ہم 100% ویکسین کو یہ یقینی بنائیں گے۔ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں، ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بھی ہیں، وہ تیزی کے ساتھ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں۔ تو ابھی چونکہ میرے پاس ایگزیکٹ فگر آج کی نہیں ہے، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت 80% جو اسٹوڈنٹس ہیں نجی تعلیمی اداروں کے، ان کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور جو سرکاری تعلیمی اداروں کے ہیں وہ تقریباً 98% کے قریب ہوگی۔ سر، عام طور پہ کووڈ کی ویکسینیشن میں لوگوں کی زیادہ ٹینڈنسی نہیں تھی ویکسینیشن کے لگوانے کے لیے، لوگ اوائڈ بھی بہت سارے لوگ کرتے تھے، ویکسینیشن نہیں لگوا رہے تھے، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی یا فورسفلی ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ ویکسین کروانی ہے انہوں نے۔ اسی طرح وہی بچے، انہی لوگوں کے بچے جو سکولز میں جاتے ہیں، ان کی کوارڈینیشن کس حد تک ہوتی ہے اداروں کے ساتھ ویکسینیشن کے لیے؟ کیا کوئی آبجیکشن آتی ہے کہ ہماری پرمیشن کے بغیر بچے کو ویکسینیٹ نہیں کریں گے؟ تو آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی، شروع میں کافی مشکلات تھیں۔ جب آپ دیکھیں کہ بچوں کے حوالے سے تو یہ آپ ایک بعد میں ایشو آیا۔ سب سے پہلے جب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 18 سال سے زائد ایج کے، بلکہ سب سے پہلے تو ان کا جو 50 سال سے زائد ایج کے جو لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کو ویکسین کی جائے گی، اور اس وقت ایک بڑا ڈر اور خوف تھا، اور سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کچھ 4 لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بہت ساری ریمرز تھی کہ 2 سال بعد مر جائیں گے، بڑے بڑے لطیفے سامنے آ رہے تھے، اور کبھی کہا جا رہا تھا یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ ان کی ویکسین ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے یہ انسانی جسم کے اندر ایک مائکرو سی چپ ہے، وہ لگ جائے گی، اور پھر وہ سافٹ ویئر انجینئر جو ہے بل گیٹ وہ مانیٹر کرے گا کہ ہم کہاں پہ۔ پھر بڑے لطیفے سامنے آئے تھے، بڑا ڈر خوف تھا بہت سارے لوگوں کو،
جب بات کرتے تھے کہ آپ یار ویکسین کروا لیں تو اس وقت کچھ لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن جو باشعور لوگ تھے، خاص طور پہ جو تعلیمی ادارے، خواہ وہ سرکاری سکولز ہوں، کالجز ہوں یا پرائیویٹ سکولز ہوں، ان کے پرنسپلز اور ان کے ٹیچرز ہیں، سب سے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں اور ایجوکیشن سیکٹرز کی جو ٹیچرز تھے، انہوں نے سب سے پہلے ویکسین کروائی، اور میں نے آغاز میں نے ویکسین دونوں ڈوز جو ہے میں نے لگوا لی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب لوگوں نے انالیسز کیا کہ جن لوگوں نے ڈبل ڈوز لگوا لی ہے ان میں یہ وائرس آنے کے چانسز بہت کم ہو گئے تھے، اور اگر ان کو دوبارہ یہ وائرس ہوا تو وہ بڑا مائنر سا تھا، زیادہ ان کی صحت ڈیمیج نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جلدی ان کو ریکور کر دیا۔ اور جن لوگوں نے ویکسین نہیں کروائی ہوئی تھی، ہمارے بہت سے جانے والے ایسے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میرے دوستوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ جو کووڈ ہے، یہ کرونا جو ہے یہ ڈیزیز ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور جس طریقہ چھوٹے بچوں کو وہ قطرے پلائے جاتے تھے، حفاظتی قطرے پلائے جاتے تھے، یہ بھی اسی طرح کی ایک ویکسین ہے، لہٰذا ہمیں لگوانی چاہیے۔ اور جب بڑے قائل ہو گئے، وہ خود موٹیویٹ ہو گئے اور فیملی ممبرز نے خود جا کے ویکسین کروانی شروع کر دی، تو پھر ان کا مائنڈ بن چکا تھا کہ یہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، بالکل صحیح، کیونکہ ماں باپ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس میں مثلا میرے اپنے تعلیمی ادارے میں ویکسین کی گئی ہے بچوں کو، تو کسی ایک پیرنٹ کی طرف سے بھی ایسی کوئی کمپلینٹ یا آبجیکشن نہیں آیا کہ آپ نے کیوں کروائی۔ بالکل صحیح ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے کسی قسم کا ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی آبجیکشن نہیں آتا، ویکسینیشن کروانی بھی چاہیے۔ اور آج ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا ان چیزوں کو کہ گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 23 دسمبر سے لے کر 6 جنوری تک بچوں کو چھٹیاں کی جائیں گی اسکولز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں جو ساتھ لنکڈ ہیں، جس میں بچوں کے ایگزامز ہیں، ہمارا سلیبس ہے، اس کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے گا، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں خالد حیات کا موقع، پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور ایک اناؤنسمنٹ وہ پہلے والی پھر دوبارہ آپ کے ساتھ کرتا چلوں کہ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں لائیو کانسرٹ ہے منڈے کو 20 دسمبر کو شام کو 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک۔ فلک شبیر اس میں آ رہے ہیں پرفارم کرنے، ان کے ساتھ علی شیر ہوں گے اور بہت سارے سنگر ہوں گے، اور اس کانسرٹ میں شرکت کے لیے آپ پاس حاصل کریں گے اس نمبر پر کال کر کے 0330198069 پر۔ سو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ 24/7 every day, every night. Radio FM 96.6.
ویلکم بیک جی. آپ سن رہے ہیں کرنٹ افیئرز ویو ایف ایم 96.6 پر، اور مجھے کہتے ہیں فاروق شیخ، اور آج ہم کرنٹ افیئرز میں بات کر رہے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری یعنی کہ نجی اسکولز کی چھٹیوں کے حوالے سے اور ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. اور ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے خالد حیات کموکا صاحب کو، جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. پروگرام میں آپ کے میسیجز کو شامل کرتا ہوں. ظفر اقبال گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیک نمبر 112 GB سے. کہتے ہیں السلام علیکم سر، نائس شو، بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں جی شاہد اقبال صاحب 105 GB سے. کہتے ہیں السلام علیکم سر، پروگرام از ویری نائس، بہت شکریہ. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور پروگرام کو کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں اور کموکا صاحب کی گفتگو سے کافی زیادہ مستفید ہو رہے ہیں. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں مزید کنٹینیو کرتے ہیں اپنے سوالات کو کموکا صاحب سے. ابھی ہم جب بات کر رہے تھے ایجوکیشن سٹینڈرڈ کے حوالے سے، جب ہم سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک پروسیس ہے رجسٹریشن پروسیس، جو اداروں کو، پرائیویٹ اداروں کو گورنمنٹ کی جانب سے دی جاتی ہے. ایک ریکوائرمنٹ کے مطابق اداروں کے پاس پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے لیے، اور بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں جن کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہیں کہ وہ بچوں کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کروا سکیں. تو وہ لمیٹیشن کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ جی فرق بھائی، میں چونکہ جو DR ہے ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی فار پرائیویٹ اسکولز اس کا ممبر ہوں. ڈپٹی کمشنر صاحب اس کے سربراہ ہیں اور CO ایجوکیشن اس کے سیکریٹری ہیں. تعلیمی اداروں کی جو رجسٹریشن کا پروسیجر ہے اس میں 3 جو ہے نا وہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایسا ادارہ جو سرٹیفائیڈ ہو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے، سرٹیفائیڈ انجینئر ہو، سرٹیفائیڈ جو ہے وہ ان کی فرم ہو، کو ویریفائی کرے آپ کی بلڈنگ کو اور آپ کو آپ کی بلڈنگ کا فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کرے. اور پھر یہ کہ وہ کتنے سال کے لیے آپ کی بلڈنگ ہے اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہا. دوسری ریکوائرمنٹ ہے ہیلتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا. ہیلتھ سرٹیفکیٹ یہ ہے سینیٹیشن کے حوالے سے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کی اس کی بلڈنگ کا جو سٹرکچر ہے، اس کے جو واش روم ہے یا اس کا جو سیوریج کا سسٹم ہے، اس کا جو سینیٹیشن کا جو نظام ہے وہ کس حد تک معیاری ہے. کیا وہ اس بلڈنگ کے لیے ڈینجرس تو نہیں ثابت ہو سکتا، وہاں پہ بچوں کی لائف جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کو کوئی خطرہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ سرٹیفکیٹ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میکسیمم 1 سال کے لیے جاری کرتا ہے. 1 سال سے زیادہ عرصہ کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کسی ایک تعلیمی ادارے کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتا، تاکہ ساتھ ساتھ ہر سال اس بلڈنگ کی انسپیکشن ہو اور اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ اس ادارے کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ فیس جمع کرواتے ہیں، آپ کے پاس بلڈنگ جس لیول پہ آپ نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا، پرائمری لیول کے لیے رجسٹریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایلیمنٹری لیول کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا سیکنڈری لیول کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اتنے کلاس رومز کا ہونا، سائنس لیب کا ہونا، کمپیوٹر لیب کا ہونا. اور اگر بچیوں کا اسکول ہے تو سائنس سبجیکٹ کے لیے جتنے جو 3 سبجیکٹ ہیں، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس، اس کے لیے فیمیل سٹاف کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ کمپلسری ہیں. صحیح ہے. اور ایسے تعلیمی ادارے جن کے پاس اپنے گراؤنڈز نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو کھیلوں کے مواقع نہیں فراہم کر سکتے، ان کی جو بلڈنگ ہے وہ 5 مرلے پہ یا 10 مرلے پہ ہے، یہ کنال پہ ہے، یا ظاہر ہے کہ وہاں پہ بچے گیمز تو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی یونین کونسل میں اگر کوئی سرکاری اسکول ہے یا ساتھ کوئی گراؤنڈ پڑا ہوا ہے سرکاری طور پہ، کھیل کا کوئی میدان پڑا ہوا ہے، تو وہ نمبردار سے یا چیئرمین یونین کونسل سے یا قریب ترین جو سرکاری اسکول ہے اس کے ہیڈ ماسٹر سے ایک اپلیکیشن ویریفائی کروا کے دے دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جو گیمز ہیں وہ فلاں اسکول میں یا فلاں گراؤنڈ میں جا کے کروا سکتے ہیں. تو جو رجسٹریشن اتھارٹی ہے وہ ان ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے. اب ایک استاذ کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ان اساتذہ پہ، ان تعلیمی اداروں کے سربراہان پہ عائد ہوتی ہے کہ جو کاغذات کی
فائل ہے وہ پیڈ تو فائل کا تو بھر دیا گیا کہ آیا اس پہ عملی طور پہ بھی کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ بچوں کو گیمز کے مواقع دیے جا رہے ہیں نہیں دیے جا رہے ہیں؟ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان خود ایک کھلاڑی ہیں، کپتان ہیں، ان کی خواہش ہے جب سے اس ملک میں عمران خان کی حکومت ہے وہ خاص طور پہ فوکس کر رہے ہیں کھیلوں پر، اور کووڈ سے پہلے سال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور ضلعی حکومتوں کو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ آپ بچوں کے درمیان مقابلہ جات کروائیں۔ کووڈ کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ہر طرح کی جو ایکٹیویٹی جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس سال پھر آج سے 2.5 مہینے پہلے کرکٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ ڈھونڈنے کے لیے پوری پنجاب حکومت نے ہر شہر سے، ہر محلے سے، تحصیل لیول پہ کمپٹیشنز کا انعقاد کروایا۔ سرکاری اسکولوں سے اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو بچے ہیں ان کے کمپٹیشنز کروایا گیا اقبال اسٹیڈیم میں۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور سی ایجوکیشن نے ان کا افتتاح کیا، اور پھر تحصیل لیول پہ جو بچے انہوں نے سلیکٹ کیے اس کو پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ کمپٹیشن ہوئے، پھر ڈویژن لیول پہ ہوئے، پھر پنجاب لیول پہ ہوئے۔ اور اب جو پنجاب میں سے جو ٹیمیں اور جو بچے سلیکٹ ہو رہے ہیں وہی بچے سرکاری اخراجات پہ یا آسٹریلیا کا اور دیگر ملکوں کا وہاں ان کا وزٹ کروائیں گے، دورہ کروائیں گے، اور وہاں پہ جو اچھی کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو یہ بڑا ایک زبردست انیشیٹو ہے اس حکومت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو مقامی حکومت ہے، ڈسٹرکٹ حکومت ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ فیل کیا کہ جو ایک گیم میں کرکٹ اس کو تو بہت زیادہ اس کو فوکس کیا گیا اور تقریباً 2 مہینے کمپٹیشن چلتے رہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دیگر تمام گیمز ہیں، کیونکہ مختلف بچے جو ہیں ان کا شوق مختلف گیمز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف بچوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک فٹ بال کا اچھا پلیئر وہ اچھی کرکٹ نہ کھیل سکتا ہو، اور ایک اچھی کرکٹ کھیلنے والا اچھا جو ہے ہاکی کا پلیئر نہ ثابت ہو سکتا ہو، تو باقی پھر تمام گیمز کے مقابلہ جات جو ہے وہ فیصل آباد میں کروائے گئے، سرکاری اسکولوں میں بھی، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی، اور اس سے مجھے بھی کئی جو ہے مقابلہ جات میں جانے کا اتفاق ہوا، بچوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ماشاءاللہ زبردست ٹیلنٹ ہے۔ اگر آپ پڑھائی کے میدان میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے بچوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اگر آپ کھیلوں کے میدان میں چلے جائیں تو پاکستان کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو مواقع دیں، ہماری حکومتیں ان کی سرپرستی کریں، تعلیمی اداروں کے جو ہیڈز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کی سرپرستی کریں، تو یہی بچے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ لوکل ایڈمنسٹریشن کی آپ بات کرتے ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن کی کس حد تک کوارڈینیشن تعلیمی اداروں کے ساتھ ہوتی ہے، سربراہان کے ساتھ ہوتی ہے؟ بینگ دی پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے چیئرمین ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری مقامی انتظامیہ ہے اس کی کوارڈینیشن اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو بخوبی بہتر طریقے سے چلا سکیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا فرق شیخ صاحب۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ جو نجی تعلیمی اداروں کے لیے فورم ہے نا تمام معاملات کو نپٹانے کے لیے، وہ DRA ہے، ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی، چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، یعنی سی ایجوکیشن اس کے پہلے ہیڈ ہوا کرتے تھے ہر ضلع میں، اور اس کے ساتھ ایک 4 رکنی ٹیم ہوتی تھی، اس میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے، پیرنٹ کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ڈسٹرکٹ آفیسر سیکنڈری جو ہے اس ٹیم کا، اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھرپور تعاون کیا۔ میں چونکہ پچھلے تقریباً کوئی 2.5 سال سے DRA کے ممبر ہوں اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو میں وہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو جو فائلز ہمارے پاس پینڈنگ تھیں 2011 سے اور 12 سے، جب میں DRA کے ممبر بنا تو اس سے پہلے میٹنگز ہوتی تھیں، کبھی 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، یا سال میں بعض اوقات ایک میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میں پینڈنگ کیسز جو ہے وہ نپٹائے جاتے تھے۔ تو جب میں ممبر بنا اور ساتھ سے ایجوکیشن علی احمد سیان صاحب تھے، ہماری بڑی زبردست کوارڈینیشن تھی۔
ایک مہینے میں ہم 4 اجلاس یعنی ہر ہفتے میں ایک اجلاس رکھتے تھے، اور ہر میٹنگ ہر اجلاس میں تقریباً 60 65 80 تک ہم نے نجی تعلیمی اداروں کے جو پینڈنگ کیسز تھے اس میں نئی رجسٹریشن کے کیسز بھی تھے اور ایکسٹینشن کے کیسز بھی تھے، وہ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ کلیئر کیا. سارے لوگ خوش تھے، ہم بھی خوش تھے. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ سی ایجوکیشن نے ایک اپنے آفس میں ایک فلیکس بھی لگوا دی کہ جب وہ آتے تھے اپنے رجسٹریشن لینے کے لیے یا اپنے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن ہمیں جو کروانے کے لیے ہم ان کو بلواتے تھے. وہ جو انسپیکشن کمیٹی ہوتی تھی اس ادارے کی، جس کمیٹی نے انسپیکشن کی ہوتی تھی، جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یا ایک پرنسپل پہ مشتمل 3-4 رکنی کمیٹی، اور وہ ادارہ جس کو وزٹ کیا گیا اس کے ہیڈ کو ہم بلاتے تھے کہ کسی بھی لیول پہ آپ نے کسی سے کسی پیسے کی، رشوت کی پیسے کی طلب تو نہیں کی. اور حلف ہم لیتے تھے، پیچھے فلیکس لگی ہوئی تھی کہ اس کام کے لیے، اسکول کی رجسٹریشن کے لیے یا اس میں توسیع کے لیے ہم نے کسی کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے باہر ہم نے کسی کو ایک پائی تک نہیں دی. اور اس میں 2-3 کیس ہمارے سامنے آئے. انہوں نے بتایا کہ فلاں بندے نے، اس میں کچھ آؤٹ سائڈر ڈاؤٹس تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آپ کے رجسٹریشن کروا کے دیتے ہیں، اور انہوں نے اتنے پیسے ہم سے نہ لیے ہیں. پھر ہم نے اپنے ایک طریقہ کار کے ساتھ ان کے پیسے متعلقہ اسکول کو جو ہے واپس کروائے. اب تقریباً کوئی 1.5 سال سے یا 2 سال تقریباً ہو گئے. تو اب پنجاب حکومت نے اس سسٹم کو تھوڑا سا، اس پیٹرن کو تھوڑا سا چینج کیا. پورے پنجاب میں ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ اسی اتھارٹی کے سربراہ ہیں، اور سی ایجوکیشن جو پہلے سربراہ تھا اس اتھارٹی کا، وہ ان کے ساتھ سیکریٹری ہیں. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، پیرنٹ کا نمائندہ، اور میں وہاں پہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا نمائندہ ہوں. یہ 5 رکنی کمیٹی ہے. اب جو ہمارے پچھلے ڈپٹی کمشنر تھے محمد علی صاحب، انہوں نے کافی مشکلات پیدا کیں، اور مختلف جو این او سی ہے انہوں نے رکھ دیے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ سے آپ این او سی لے کے دیں گے تو پھر اس کے بعد اس ادارے کی جو ہے رجسٹریشن کی جائے گی. اب جو پیپرس ایک نیا وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست اقدام ہے، زبردست انیشیٹیو ہے. وہ کرپشن پہ جو ہے نا ان کی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو 0 لیول تک لایا جائے. اس پہ وہ ٹالرنس نہیں، جو ہے مراد راز کی جو سوچ ہے اس پہ نہیں ہونی چاہیے ٹالرنس. صحیح ہے، بالکل صحیح. اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. اچھا، انہوں نے یہ کیا کہ یہ سارے پروسیجر کو، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری جو پرانی فائلیں تھیں وہ گم ہو جاتی تھی، انہوں نے کہا کہ پورا پنجاب کا جو تعلیمی اداروں کا ڈیٹا ہے اس کو اپلوڈ کیا جائے، آن لائن کیا جائے، کمپیوٹرائز کیا جائے. ہمیں پتہ چلا جائے کہ پاکستان میں کتنے، اور پنجاب میں بالخصوص کتنے نجی تعلیمی ادارے کتنے ہیں، ان کے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، ان کے پاس ٹیچرز کتنے ہیں، اور ان کا فی پیکج کیا، تاکہ ساری ڈیٹیل جو ہے حکومت پنجاب کے پاس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے موجود ہو. صحیح ہے. تو یہ بڑا زبردست اقدام تھا، اور اس کے لیے وہی ریکوائرمنٹ تھی جو 1984 کا ایکٹ ہے نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن کا اور ایکسٹینشن کا. اس میں بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے، جس نے نیا ادارہ رجسٹرڈ کروانا ہے پرائمری لیول پہ، ایلیمنٹری لیول پر، سیکنڈری لیول پہ مختلف فیس ہے جو اس نے سبمٹ کروانی ہے. باقی اس نے اپنے اسکول کی بلڈنگ وزٹ کروانی ہے، وہاں پہ وہ بچوں کو کس انداز میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، لائبریری، کمپیوٹر لیب ہے، کلاس رومز ہیں، اس کے واش رومز ہیں، اس کا گراؤنڈ ہے، وہ ساری ریکوائرمنٹ تھی. بالکل. تو اس کے علاوہ جو این او سی کو جو مختلف محمد علی صاحب کا ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ریکوائرمنٹ رکھی، تو اس کی وجہ سے معاملات پینڈنگ ہیں. اور 12 ہم نے پھر ڈپٹی کمشنر سے ریکویسٹ کر کے ٹیمپریری طور پہ ہم ریلیف لیتے رہے، کبھی 6 مہینے کا، کبھی 3 مہینے کا. تو ابھی ہمارے نئے ڈپٹی کمشنر آئے علی شہزاد صاحب، جب سے ہی آئے ابھی تک ڈی آر اے کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو لیکن ہم پر امید ہیں، موجودہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد بڑے کوآپریٹو ہیں، تمام معاملات کو سمجھتے ہیں، اور فیصل آباد سے پہلے بھی 3-4 اضلاع میں ایز اے ڈپٹی کمشنر کام کر چکے ہیں. ان کا اپنا ایک ویژن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے معاملات کو، ہماری مشکلات کو
سمجھیں گے. اور خاص طور پہ جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں, جو کم فیس لینے والے ادارے ہیں, اور خاص طور پر کووڈ کی وجہ سے وہ جس مشکل میں ہماری ان مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ڈی آر اے کی میٹنگ ہوگی تو موجودہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے ہمیں ریلیف ملے گا. صحیح ہے سر. ایک جانے سے پہلے, پروگرام کا وقت ختم ہو جا رہا ہے, جانے سے پہلے ایک کویشچن آپ سے بڑا بریفلی آنسر چاہوں گا. والدین کی ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں فیسیں زیادہ وصول کی جاتی ہیں, فیسیں زیادہ ہوتی ہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن پرائیویٹ سکولز کے جتنے عہدیداران ہوتے ہیں, پرنسپل حضرات ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ان کے مطابق کوالٹی جو ہے اگر آپ اچھا پے کریں گے تو اچھی کوالٹی آپ کو مل سکے گی, اور جب اچھی فیس دیں گے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں عام آدمی کے لیے پیئنگ کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ افورڈیبل نہیں ہے. تو اس سارے میں ہم اچھی کوالٹی مناسب فیس میں کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا جی, آپ ایک کپ چائے کا کسی عام ڈھابے سے لے لیتے ہیں, اس کی پرائس اور ہے. وہی کپ اگر آپ کسی ریسٹورانٹ میں جا کے لیتے ہیں اس کی پرائس اور ہے. آپ اسی میں چلے جاتے ہیں, آپ سرینا میں چلے جاتے ہیں تو اسی کپ کی جو پرائس ہے وہ اور ہے. اب یہ جو چوائس ہے وہ آپ کی ہے کہ آپ نے چائے کا کپ پینا, آپ 400 روپے میں پینا چاہیں گے یا 20-25 روپے میں پینا چاہیں گے, یہ آپ کی چوائس ہے. صحیح. اگر آپ سرینا میں چلے جائیں گے, اگر آپ پی سی میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ فرق بھائی جا کے یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میں نے ریٹ تو آپ کو ڈھابے والا دینا 25 روپے, تو وہ یقیناً نہیں مانے گا. ہم کو کپڑا خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ شاپ کیپر آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ڈھیروں کپڑوں کی مختلف کوالٹیز, مختلف ورائٹیز, مختلف برانڈز آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پھیلا کے رکھ دیتا ہے. آپ پھر ان سے ریٹ پوچھتے ہیں, پھر آپ اپنی پاکٹ کے مطابق آپ اس میں سے سلیکشن کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ لینا ہے, اس شاپ کیپر نے اس کپڑے کا یہ ریٹ بتایا, اس کا یہ بتایا, اس کا یہ بتایا, میں نے اپنی پاکٹ کو دیکھنا ہے اور اس میں سے میں نے سلیکشن کر لینی کہ میں نے یہ لینا. صحیح. مثال کے طور پہ ایک کپڑے کا ریٹ اس نے بتایا کہ یہ 1000 روپے میٹر ہے, تو میں اسے کہوں کہ یہ دوسرے کا ریٹ آپ نے بتایا 100 روپے, اس کا بتایا 1000 روپے, لینا میں نے 1000 والا ہے, لینا 100 روپے میں, یقیناً وہ نہیں مانے گا. بالکل صحیح. وہاں پہ ہمارا یہ آرگومنٹ بھی نہیں ہوگا. اب فیصل آباد میں ہر طرح کے اسکول موجود ہے. 500 روپے فیس لینے والا بھی اسکول موجود ہے, 1000 والا بھی ہے, 5000 والا بھی ہے, 10,000 والا بھی ہے, 50,000 روپے والا فیس اسکول جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس وقت تقریباً کوئی 6,500 کے قریب پرائیویٹ اسکول ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں پرفارم کر رہے ہیں. اس میں 41 اسکولز, چونکہ میرے پاس تو لسٹ ہے نا وہ ڈی آر کے ممبر ہونے کے ناطے, 41 اسکولز ایسے ہیں جن کا فی پیکج جو ہے وہ 4,000 پلس ہے. 41. اگر آپ اس کا تناسب کریں, اس کی ریشو نکالیں تو یہ آدھا % بھی نہیں بنتا. صحیح. اچھا, باقی جو اسکول ہیں ان کا جو فی پیکج ہے وہ 4,000 روپے سے کم ہے. اس میں کچھ زیادہ ادارے جو ہیں, ان میں سے جو 4,000 روپے تک میں نے آپ کو ایک ریشو دی ہے, ان میں سے تقریباً کوئی 80% اسکول ایسے ہیں جن کی فیس 2,000 سے نیچے ہے. صحیح. اچھا, اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, اگر ایک کلاس میں 20 بچے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی جو ریشو ہے نا اس پہ خاص طور پہ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن کو یقینی بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, تو پھر آپ کو جو کلاس روم کا سائز اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اب سرکاری تعلیمی ادارے یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے, ان کے رزلٹس میں اتنا بڑا جو گیپ ہے اور ڈیفرنس ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریشو ہے وہ 60 تک رکھی گئی ہے, لیکن کلاس میں, ایک کلاس میں آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, ہائی اسکول میں, وہاں پہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوں گے 110, 120, 130, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدھے اسٹوڈنٹس کلاس کے اندر موجود ہیں, کلاس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, کچھ اسٹوڈنٹس کلاس روم کے باہر کوریڈور میں بیٹھے ہوں گے.
تو وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن کو یقینی ہم ایک جو سرکاری اسکول کا ایک جو معلم ہے ایک استاذ ہے اس کو ہم یہ تانا تو دیتے ہیں کہ آپ اچھے رزلٹ نہیں شو کر رہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ہم نے کلاس کا سائز کیا دیا ہے۔ جب اس کی کلاس میں 100+ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، جب اس کے ٹیچر کے ذمے اگر کوئی الیکشن کی ڈیوٹی آ گئی تو وہ بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اور کوئی یونین کونسل کی طرف سے ڈیوٹی ہے تو وہ بھی ٹیچر نے جا کر ادا کرنی ہے، اور کلاس روم کا سائز بھی بڑا ہے تو وہاں پہ ٹیچر بھی بس ہو جاتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اب میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بات کر رہا تھا، اگر کلاس کا سائز ہے 20 سے 25 اسٹوڈنٹس، اس میں بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو آرفن ہو گئے، اسکول مینجمنٹ نے ان کی فی میں کنسیشن کی ہوگی، یا اس کی 100% جو فی ہے وہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے ختم کر دی گئی ہوگی۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو سبلین ہوں گے، بہن بھائی ہیں، اور اس بعد میں ان کو کنسیشن حاصل ہوگی۔ آپ ایوریج 25 کی لگا لیں، لیکن بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن کی تعداد جو ایک کلاس روم کی 25 سے بھی کم ہے، کہ 25 اسٹوڈنٹ سے ایک کلاس میں فیس کتنی آئے گی، اس میں سے ڈسکاؤنٹ کتنے بچوں کو حاصل ہوگی، کتنے بچوں کی فیس معاف کی گئی ہے۔ پھر 95% جو اسکولز ہیں وہ رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں، انہوں نے بلڈنگ کا رینٹ بھی ادا کرنا ہے۔ 27 قسموں کے ٹیکسز ہیں جو حکومت پاکستان کو، حکومت پنجاب کو کمرشل بنیادوں پہ دیتے ہیں، حکومت کوئی سپورٹ نہیں کرتی۔ چاہیے یہ کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس نے کوالٹی ایجوکیشن اور سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اس کو یقینی بنانا ہے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو پیکیج دے دے، جو نجی تعلیمی اداروں کے سٹاف ممبرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور ایک کرائٹیریا بنا دیا جائے کہ آپ اس سے زیادہ فیس جو نہیں بڑھا سکتے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات ہے، نجی تعلیمی اداروں کو جن کی فیس 4000 پیسے زائد ہے، کچھ چیزیں عقل میں آتی ہیں اور کچھ سمجھ سے بھی بالاتر ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ 5% سے زیادہ فیس انکریز نہیں کر سکتے۔ اب انفلیشن کے آپ حال دیکھیں، جو ریٹ ہے ایک دن ہر چیز کا، اگر ایک دن آپ پہلے آپ ریٹ پوچھتے ہیں اور ریٹ ہے، اگلے دن آپ جاتے ہیں اور ریٹ ہے۔ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اس وقت 11 سے 13% کے قریب ہے، کے درمیان ہے، 11 سے 13% کے درمیان ہے، جبکہ آپ تعلیمی ادارے کے ہیڈ کو پابند کر رہے ہیں کہ آپ 5% سے فیس اپنی جو انکریز نہیں کر سکتے، تو کس طرح سروائیو کر سکتے؟ کلاس ڈفرینس ہے، یہ تو اسی طرح چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ایک پرانا سسٹم ہے سرکاری اسکولوں کا اور پرائیویٹ اسکولس کا، جہاں پہ ہم فیس کی جو بائفرکیشن ہے اس کو ابھی تک مینیج نہیں کر پا رہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کھوکھا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم نے ویکیشنز کے حوالے سے بات کی ہے اور ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کی ہے۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 23 دسمبر سے لے کر 6 جنوری تک ونٹر ویکیشنز کی جائیں گی، اس میں تمام نجی اور پبلک انسٹیٹیوشنز سارے شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایگزامس کا یا سلیبس کے بارے میں کوئی فائنل نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا۔ اسی بات کے ساتھ آج کے پروگرام سے فاروق شیخ اجازت چاہتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔